الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ تمام ہی احباب خیریت سے ہوں گے اور درس تراویح بہت ہی اہتمام کے ساتھ سماعت فرما رہے ہوں گے۔ پچھلے جتنے بھی دروس ہیں، درس تراویح ہیں، کوشش کریں ان کو اگر نہیں سنا ہے تو ضرور سنیں، خود بھی سنیں اور دیگر جو دوست احباب ہیں ان کو بھی یہ پیغام بھیجیں اور یہ دروس ان کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ہر ایک کی اصلاح کا سامان ہو سکے، ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری کا سبب بن سکے۔ ناظرین جی بکار، اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنا مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید عطا فرمایا، اور اس کی بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رکھا۔ ہمیں یہ بات اپنے ذہن و قلب میں متعین کرنی چاہیے، مستحضر رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا اور جن کاموں سے بچنے کا ہمیں حکم دیا اس میں خالصتاً ہمارے لیے ہی خیر اور ہمارے لیے ہی بھلائی ہے۔ ناظرین جی وقار، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے مختلف حصوں میں احکام کو ذکر فرمایا، مختلف واقعات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، سابقہ اقوام کے حوالے سے باتیں کی۔ وہ سب ہماری رہنمائی کے لیے ہے، ہماری ہدایت کے لیے ہے، اور ہمیں آخرت کے یقین دلانے والی آیتیں اور اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ دلائل یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور انسان کو حاضر ہونا ہے اور لازمی طور پر حاضر ہونا ہے۔ اس دن اللہ رب العزت کے سامنے ہر ایک بندے نے موجود ہونا ہے، اپنے کیے کا حساب دینا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اگر آپ سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں انسان کی موت و حیات کے مقصد کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ رب العزت کی پاکیزہ ذات ہے کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون زیادہ نیک اعمال کرنے والا ہے۔ ناظرین جی وقار، نیک اعمال کرنا، احکامات پر عمل کرنا، یہ بھی اجر و ثواب کا کام ہے، اور گناہوں سے بچنا یہ بھی باعث خیر و برکت ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انسان کو اجر ملتا ہے، اس کی کامیابیاں اس میں پوشیدہ ہیں۔ ناظرین جی وقار، اگر ہم اعمال کرتے ہیں تو اس کا ہمیں ہی فائدہ ہوگا۔ قرآن بھی یہ بیان کرتا ہے، احادیث میں بھی یہ باتیں موجود ہیں۔ آپ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیں، مختلف حصوں میں آپ کو ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا، جنت کے حسن کو بیان کیا، جنت کی خوبصورتی، اس کی نعمتوں کو بیان کیا۔ لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو پس پشت ڈال دیں، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل نہ کریں، تو یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں رسوائی کا سبب ہے۔ آخرت کا دن انتہائی سخت ترین دن ہوگا، عذاب آخرت انتہائی سخت ہے۔ جہنم وہ انسانوں کی طاق میں ہے، وہ منتظر ہے اپنے اندر آنے والے جہنمیوں کے لیے۔ اس کی شدت، اس کا غضب، اس میں موجود عذابات انتہائی خوف دلانے والے ہیں اور انتہائی عبرتناک ہیں، دردناک ہیں۔ ناظرین وقار، اگر ہم عمل کرتے ہیں، قرآن کے تقاضوں کے مطابق عمل کرتے ہیں تو اس میں خالصتاً ہمارا فائدہ ہے، اور اگر ہم اس کو فراموش کرتے ہیں تو اس میں خالصتاً ہمارا ہی نقصان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اپنے ذہن میں رکھیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسند امام اعظم میں اس کو نقل فرمایا کہ اگر سارے انسان بھی، ساری خلق بھی، سارا عالم بھی کسی برے دل پر جمع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور اگر سارے پاکیزہ قلب پر جمع ہو جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ کی خلقت میں، اللہ تعالیٰ کی اس سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ تو ہم اگر نیک اعمال کرتے ہیں تو اس کا ہمیں ہی فائدہ ہے، اور اگر ہم برے اعمال کرتے ہیں تو اس میں ہمارا ہی نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح انداز میں ارشاد فرمایا، استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ۔ استجیبوا لربکم، تم اپنے رب کے احکام کو قبول کر لو، اپنے رب کے احکام کو مان لو، اپنے رب کے حکم پر عمل کر لو۔ من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جو ٹلنے والا نہیں، وہ دن جو حق ہے، وہ دن جو ایک طے شدہ مدت پر ہو کر ہی رہے گا، اس کے لیے خاص وقت مقرر ہے، اور وہ خاص وقت اللہ رب العزت کو معلوم ہے۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن سے ڈرایا، اس کے آنے سے پہلے کے حالات اور واقعات کو بیان کیا،
کافر اس دن پر یقین نہیں رکھتے تھے، طرح طرح کے سوالات کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے مختلف حصوں میں 25ویں پارے میں بھی اپنی قدرت کے دلائل کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی آسمان کو بنانے والا ہے، زمین کو بنانے والا ہے، بارش کو نازل فرمانے والا ہے، زمین سے سبزہ اگانے والا ہے، درخت اگانے والا ہے، جنگلات کو پیدا کرنے والا ہے۔ مختلف چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں پیدا کیا۔ جو اتنی زبردست قوت و طاقت رکھنے والی ذات ہے، اسے تمہیں دوبارہ پیدا کرنے کے لیے کوئی دشواری نہیں ہوگی، تمہیں بآسانی وہ پیدا کر سکتا ہے۔ وہ پہلی مرتبہ بھی تمہیں پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ دوبارہ بھی تمہیں پیدا کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے رب کے احکام پر عمل کرو، اپنے رب کے حکم کو مان لو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ جو دن ٹلنے والا نہیں، جو حق ہے، جس میں بادشاہت فقط اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس دن کوئی اور حاکم نہیں ہوگا، کوئی اور مالک نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں فرمایا، اگر آپ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ یہاں پر مفسرین نے بہت ہی خوبصورت بات کی ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو دنیا کا بھی مالک ہے، آخرت کا بھی مالک ہے، پھر یہاں پر آخرت کے مالک ہونے کی صراحت کیوں؟ فرمایا کہ وہ دن ایسا دن ہے، آخرت ایسا دن ہے کہ جس میں فقط اللہ ہی مالک ہوگا، کوئی مجازی مالک نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر تو بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کو اپنی جانب منسوخ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا سلطنت عطا فرما دی، جس کو چاہا نعمتیں عطا فرمائی، مختلف ملکیتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں تقسیم فرمائی ہیں۔ لیکن قیامت کا دن وہ دن ہوگا جہاں کوئی کسی شے کا مالک نہیں ہوگا، وہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، انتہائی خطرناک دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ جو ٹلنے والا ہے۔ روز جزا کا دن آنے سے پہلے پہلے اپنے احکام پر، اپنے رب کے حکم پر عمل کریں، اور اس میں موت کے یقیناً موت سے پہلے پہلے کا حکم ہے کہ موت آنے سے پہلے پہلے ہمیں یہ ساری چیزیں کرنی ہے۔ اگر موت آ گئی تو پھر انسان پر صرف پچھتاوا ہے اور کچھ نہیں۔ اگر آپ سورۃ المنافقون پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح انداز میں فرمایا، اہل ایمان سے خطاب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، تمہارے اموال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ ومن یفعل ذلک، اور جس نے ایسا کیا، جو اپنی اولاد کی وجہ سے اللہ سے غافل ہو گیا، جو اپنے مال کی وجہ سے اللہ رب العزت کے ذکر کو بھول گیا، اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا، تو کیا ہوگا؟ فاولئک هم الخاسرون، تو یہی خسارہ والے ہیں، یہی خاسرین میں سے ہیں، یہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ، تم ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کر لو، من قبل ان یأتی احدکم الموت، قبل اس کے کہ تمہیں موت آ جائے، قبل اس کے کہ تم میں سے کوئی ایک اس دنیا سے کوچ کر جائے، اس کا آخری وقت آ جائے۔ تو اس دنیا میں جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں، جب تک جسم میں روح موجود ہے، ہمارے پاس نیک اعمال کرنے کی گنجائش موجود ہے، طاقت موجود ہے، قدرت موجود ہے، ہمارے پاس اسباب موجود ہیں۔ اللہ کا کلام بار بار ہمیں ہدایت دیتا ہے، بار بار ہمیں تنبیہ کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ہمیں بار بار، آپ کے ارشادات، آپ کی سیرت ہمیں بار بار متنبہ کرتی ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم مانو، اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو، اللہ رب العزت کی رضا والے کام کرو، اس کی ناراضگی والے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ، جتنا ممکن ہو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرو۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہیں تمہارا مال، تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور ہم نے جو تمہیں رزق دیا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ جب موت آ جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ حسرت ہوگی، پچھتاوا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا فَيَقُولُ رَبِّ، پھر وہ کہے گا اے میرے رب، لولا اخرتنی الی اجل قریب، تو نے مجھے تھوڑی مہلت کیوں نہ دی؟ فَأَصَّدَّقَ، مہلت ملتی تو کیا ہوتا؟ وہ کہے گا کہ میں صدقہ کرتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں صالحین میں سے ہو جاتا۔ تو موت سے پہلے پہلے انسان کے پاس طاقت ہے، اختیار ہے، اس میں ہم جتنا نیکی کا ذخیرہ اختیار کر سکتے ہیں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ لیکن اگر ہم غفلت میں پڑ جاتے ہیں، ہم سستی اختیار کر جاتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں، نیک اعمال کی کثرت نہیں کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد صرف حسرت ہوگی، پچھتاوا ہوگا، اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوگی۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اور اللہ تعالیٰ کسی جان کو مہلت نہیں دے گا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب اس کا وقت آ جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے جو اس کی موت کا وقت لکھا ہے، جب وہ آ جائے گا تو اسے مہلت نہیں دی جائے گی۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ خبردار ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو جو تمہارے اعمال ہیں، اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ تم کیا عمل کرتے ہو، تم کیا کر رہے ہو۔ اس لیے ناظرین ذی وقار، ان آیات میں ہمیں تنبیہ کی گئی ہے کہ ہمیں آج موجودہ وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ہمیں اپنے اعمال کو آگے وقت کی طرف منتقل نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں، جی آپ نماز پڑھیں، وہ کہتے ہیں جی جمعے سے سٹارٹ لیں گے۔ آپ نماز پڑھیں، جی میں حج پہ جاؤں گا تو پھر وہاں سے سٹارٹ لوں گا۔ جی آپ داڑھی رکھیں، میری شادی ہو جائے گی تو پھر میں کروں گا، حج پر جاؤں گا تو پھر وہاں سے میں داڑھی رکھ کر آؤں گا۔ تو اس طرح ہم مستقبل کی جانب اعمال کو پھیرتے ہیں۔ موت کا کسے پتہ ہے؟ جب موت کا وقت آ جائے گا تو پھر ایک لمحے کے لیے بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ جو طے شدہ وقت ہے، اس طے شدہ وقت پر ہمیں اپنی تمام تر مصروفیات، تمام تر کام، یہ دنیا، ہر چیز چھوڑنی پڑے گی۔ ہم ساری دنیا خرچ کر کے بھی ایک لمحے کا بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے یہ آیت ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہمیں اس دن کے آنے سے پہلے پہلے سدھر جانا چاہیے، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اعمال صالحہ اختیار کرنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا ما لکم من ملجأ یومئذ، تمہارے لیے اس دن پھر کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی، کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہوگی۔ وما لکم من نکیر، اور نہ ہی تمہارے لیے انکار کی کوئی گنجائش ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے پتہ نہیں تھا، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اگر مجھے پتہ ہوتا، میرے پاس کوئی نبی آتے، مجھے سمجھانے والے آتے تو میں یہ کر لیتا، وہ کر لیتا۔ اللہ نے اتنے دلائل بیان کی کہ انکار نہیں کیا جا سکتا، انکار ممکن ہی نہیں ہے۔ انسان اپنے گناہوں کا بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اتنے گواہ ہم پر قائم فرما دی، ہمارا خود کا جسم، ہمارے اعضاء ہم پر گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے محافظ فرشتے ہمارے ساتھ مقرر فرما دیے، اللہ تعالیٰ نے کاتبین ہمارے ساتھ مقرر فرما دیے جو ہماری اچھائیاں بھی لکھ رہے ہیں، ہماری برائیاں بھی لکھ رہے ہیں۔ انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ در و دیوار گواہ ہے، یہ کائنات کی ہر چیز جو ہمیں دیکھ رہی ہے وہ گواہ ہے۔ نہ تو ہم دلائل کو دھتکار سکتے ہیں، دلائل کا انکار کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اپنے گناہوں سے پھر سکتے ہیں۔ ہر چیز کا ہمیں اللہ کی بارگاہ میں اقرار کرنا ہوگا، اور اقرار کرنا ہی پڑے گا۔ تو اس لیے آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے حضور اپنے سروں کو جھکا دیں، دین سیکھیں، قرآن سیکھیں، احادیث کا علم حاصل کریں، شریعت کا علم حاصل کریں، اور اس کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم ان احکام پر عمل نہیں کرتے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ أَعْرَضُوا، اے حبیب اگر یہ تم سے اعراض کریں، یہ دلائل سننے کے باوجود، قرآن سننے کے باوجود، آپ کی تبلیغ کے باوجود اگر یہ آپ کے پیچھے نہ چلیں، یہ آپ کی غلامی کو اختیار نہ کریں، اللہ کی وحدانیت کی طرف نہ آئیں، اللہ کی عبادت کی طرف نہ آئیں، اگر یہ منہ پھیریں تو پھر کیا ہے؟ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ اپنے دل کو تنگ نہ کریں، آپ ان پر محافظ نہیں ہیں، آپ ان پر نگہبان نہیں ہیں۔ ان علیک الا البلاغ، آپ پر صرف تبلیغ کی ذمہ داریاں تھیں، آپ پر صرف انہیں ڈرانا تھا، اللہ کا پیغام انہیں پہنچانا تھا، وہ آپ نے پہنچا دیا۔ آپ کی ذمہ داری یہاں پوری ہو جاتی ہے۔ اگر یہ مان لیتے ہیں تو فائدہ ان کا ہے، اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو انہی کا نقصان ہے۔ اے حبیب آپ اپنی ذمہ داری ادا کریں، ان علیک الا البلاغ، آپ کی ذمہ داری صرف تبلیغ کرنا ہے، پیغام پہنچانا ہے، آپ ان کے محافظ نہیں ہیں، لہذا آپ دل برداشتہ نہ ہوں، آپ اپنے دل کو تنگی میں مبتلا نہ کریں۔ فرمایا وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت عطا کرتے ہیں فَرِحَ بِهَا، تو وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، اس پر بہت زیادہ فرحت کا اظہار کرتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور جب اس کے اپنے ہاتھوں سے کیے جانے والے اعمال کی وجہ سے اس پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو پھر وہ ناشکری کرتا ہے، پھر وہ ان نعمتوں کو بھی بھول جاتا ہے جو اللہ نے اس پر کی ہوتی ہیں، اللہ کی جانے والی، اللہ کی جانب سے ملنے والی نعمتوں سے وہ منہ پھیر لیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ،
بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔ ناظرین ذی وقار، ہمیں یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں اور اللہ تعالیٰ سے بخشش کا یہ بہت ہی زبردست موقع ہے۔ یہاں پر ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں انہیں ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ اگر انسان کی زندگی میں کبھی آزمائش آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، تو اس پر صبر کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آنے والی پریشانی اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں سے انکار کا سبب بن جائے، انسان بڑا ناشکرا ہو جائے، انسان اللہ کی نعمتوں سے ہی سر سے انکار کر دے کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، حالانکہ بہت ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس کے پاس ہیں۔ انسان کو دنیا کی نعمتوں کے سلسلے میں جو شریعت نے ایک ذہن دیا وہ یہ کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں۔ جب ہم اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو ہمارے پاس اپنی نعمتوں کا ایک یاد کرنے کا ذریعہ ہوگا۔ اگر ہم اپنے اوپر والے کو دیکھیں گے تو ہم ممکن ہے کہ اپنے پاس موجود نعمتوں سے صرف نظر کر بیٹھیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت عطا فرمائی، ہمیں اعضاء عطا فرمائی، اس کے بے شمار انعامات ہمارے جسم کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح کائنات کے اندر کیا کچھ اس نے ہمارے لیے عطا فرمایا، ہم کن کن چیزوں سے مستفیض ہوئے، تو ساری نعمتیں اپنے پیش نظر رکھیں۔ اگر کبھی کوئی آزمائش آ جاتی ہے، تنگی آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، صحت کے مسائل ہیں، کاروبار کے مسائل ہیں، دیگر اور آزمائش کے پہلو ہیں، تو کبھی بھی بے صبری نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں۔ اپنی زبان پر کبھی بھی ایسے کلمات جاری نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لائق نہ ہو، جو اس کی شان کے لائق نہ ہو، جو انسان کو کفر تک لے جائیں۔ ایسے کلمات سے ہمیشہ اجتناب کرنا ہو۔ ناظرین ذی وقار، ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے مسند امام اعظم میں۔ امام اعظم روایت کرتے ہیں کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں انسان کے لیے ایک مقام رکھا ہے۔ اللہ نے وہ مقام انسان کے لیے لکھ دیا ہے، وہ بہت بلند مقام ہے، لیکن وہ مقام ایسا ہے کہ انسان اپنے عمل سے اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ نے وہ مقام لکھ دیا ہے، لیکن کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ انسان وہ کر کے اس مقام تک پہنچے، تو پھر انسان کیسے پہنچے گا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے آزمائش میں مبتلا کرے گا، وہ تنگی میں مبتلا ہو جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے اس مقام تک پہنچا دے گا۔ یقیناً جب وہ تنگی میں مبتلا ہوگا، آزمائش میں مبتلا ہوگا، اس پہ صبر کرے گا، اللہ کی رضا پر راضی رہے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے بطور انعام جنت کا وہ مقام عطا فرما دے گا کہ جو مقام انسان اپنی ساری زندگی بھی اعمال کر کے حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت ہے، اطمینان رکھیں، اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو مال عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ نعمتوں کی کثرت آپ کو عطا فرما دے، آپ کی زندگی میں تنگی نہ ہو، پریشانی نہ ہو، تو کبھی بھی اللہ کو بھولے نہیں، اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو کچھ ہے سب اللہ کی ملکیت ہے۔ آسمان اللہ کی ملکیت ہے، زمین اللہ کی ملکیت ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ بھی اللہ کا ہی ہے اور اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ انسان غرور، تکبر، عجب و خود پسندی میں مبتلا نہیں ہوگا۔ یہ تباہ کن صفات ہیں جو انسان کی ہلاکت کا ذریعہ اور سبب بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں کی بادشاہت، زمین کی بادشاہت کس کے لیے ہے؟ للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں کی بادشاہت بھی اللہ کے لیے ہے، زمین کی بادشاہت بھی اللہ کے لیے ہے۔ جب یہ تصور ہمارے ذہن میں ہوگا تو ہم ہمیشہ اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکائے رکھیں گے، کبھی بھی سرکشی کی طرف نہیں بڑھیں گے، نافرمانی کی طرف نہیں بڑھیں گے۔ اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اس پر ہم راضی رہنے کی کوشش کریں گے، اور جو نہیں دیا ہے اس پر صبر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ صبر و شکر دو عظیم ستون ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کو عظیم تر بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا یخلق ما یشاء، وہی رب ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے، آسمان و زمین جس کی ملکیت میں ہے، اسی نے ہر چیز کو پیدا فرمایا۔ ناظرین کرام، انسان کی مختلف حالتیں ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ نے بیٹوں سے نواز دیا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں سے نواز دیا، کسی کو دونوں عطا فرما دی، اور کسی کے یہاں کئی سال گزرنے کے بعد بھی اولاد ہی نہیں ہے۔ تو یہ انسان کی مختلف حالتیں ہیں، انسان بڑی آزمائش میں آتا ہے، خاص طور پر وہ خواتین جن کے یہاں بیٹیاں ہو رہی ہیں، بیٹے نہیں ہو رہے، تو معاشرہ ان کو طنز کا نشان بناتا ہے، انہیں طنز کیا جاتا ہے، انہیں پریشان کیا جاتا ہے، ایسے جملے ان پر کسے جاتے ہیں جو ان کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، ان کو گھٹن میں مبتلا کرتے ہیں، انتہائی شدت والی تکلیف و اذیت و کرب میں اس کو مبتلا کرتے ہیں۔ اور جن کے ہاں اولاد ہی نہیں ہوتی، ناظرین ذی وقار،
لوگوں کی عادت کیا ہے کہ انہیں بار بار پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد نہیں ہے، تمہاری اولاد نہیں ہے، کب ہوگی خوشخبری، کب آئے گا بچہ، کب آئے گا یہ، کب آئے گا وہ. تو اس طرح کی گفتگو کر کے انہیں ٹارچر کیا جاتا ہے، انہیں آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے. اگر کسی کے یہاں کوئی بھی اولاد نہیں ہے تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں. کسی کے یہاں اگر بیٹیاں نہیں ہیں تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں کہ بیٹا نہیں ہو رہا. کسی کے یہاں بیٹے ہو رہے ہیں، بیٹیاں نہیں ہیں، تو اس میں عورت کا یا مرد کا کوئی قصور نہیں. نازل جی وقار کائنات میں جو کچھ ہے سب اللہ کے اختیار سے ہے. اللہ نے فرمایا یخلق ما یشاء، اسی نے جو چاہا پیدا فرمایا. جو کچھ ہے سب چیزیں اسی نے پیدا کی. یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہا بیٹیاں عطا فرما دی. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور اسی نے جن کے لیے چاہا بیٹے عطا فرما دیے. اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور اللہ نے ہی جس کو چاہا بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرما دی. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اسی نے جنہیں چاہا بانجھ بنا دی. ناظر جی وقار یہ مختلف حالتیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے مقرر شدہ چیزیں ہیں، اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں. انسان جائز اسباب اختیار کر سکتا ہے، لیکن اگر انسان کو اولاد کی محرومی کا سامنا ہو، بیٹوں سے محرومی کا سامنا ہو، بیٹیوں سے محرومی کا سامنا ہو، تو ناشکری میں پڑنے کی ضرورت ہے. انسان صبر کرے، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے، بہتر وقت کا انتظار کرے. اگر اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں اسے یہ خوشخبریاں عطا فرماتا ہے، اس پر صبر کرے، شکر کرے. اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے صبر کرنے کی کوشش کرے. اسی میں انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو دنیا میں مبعوث فرمایا. ناظرین، انبیاء علیہ السلام بھی ہمارے لیے بہت ہی زیادہ صبر اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کا سبب دینے والا. کچھ انبیاء ایسے ہیں جن کے یہاں صرف بیٹیاں ہوئیں، ان کو بیٹے نہیں دیے گئے. جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کے حوالے سے منقول ہے کہ ان کے یہاں بیٹیاں ہوئیں، بیٹے نہ ہوئے. اور کچھ ایسے انبیاء گزرے جن کے یہاں بیٹیاں نہیں تھیں، بیٹے تھے. جیسے حضرت ابراہیم جو اللہ کے خلیل ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے آباء میں سے ہیں. ان کے یہاں صرف بیٹے تھے، بیٹیاں نہیں تھیں. اور کچھ نبی ایسے بھی گزرے جن کے یہاں نہ بیٹے ہوئے نہ بیٹیاں ہوئیں. اور کچھ ایسے بھی ہوئے جن کے یہاں اللہ تعالیٰ نے دونوں عطا فرمائے. جیسے حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 شہزادیاں عطا فرمائیں. حضرت زینب، حضرت بی بی رقیہ، حضرت بی بی ام کلثوم خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ، اور 3 شہزادے عطا فرمائے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم. تو اللہ تعالیٰ نے جن کو دونوں سے سرفراز فرمایا وہ شکر ادا کریں، جن کو ایک سے بیٹا یا بیٹی سے سرفراز فرمایا وہ بھی شکر ادا کریں، اور جن کو کچھ عطا نہ فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں. اللہ تعالیٰ علیم، وہ جاننے والا ہے، وہ قدرت والا ہے، وہ چاہتا تو دے دیتا، لیکن وہ حکیم ہے، اس کا ہر حکم حکمت کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ علیم قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ علیم ہے، وہ علم والا ہے، قدیر ہے، جاننے والا ہے. ناظر جی وقار اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پر امید ہے، کبھی بھی مایوس نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مومن مایوس نہیں ہوتا. ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کی کوشش کریں، ہمیشہ تقوی پرہیزگاری اختیار کریں. یہاں پر نبی پاک علیہ السلام کی ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے جس کو امام اعظم نے ہی مسند امام اعظم میں روایت کی. ایک شخص انصار میں سے تھے، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میرے یہاں بیٹے نہیں ہوتے، میرے یہاں اولاد کا مسئلہ ہے. نبی پاک علیہ السلام نے انہیں کیا حکم ارشاد فرمایا اور ان سے کیا سوال کیا. کہا کہ تم کثرت سے استغفار کیوں نہیں کرتے، تم صدقہ کثرت سے کیوں نہیں دیتے، تمہارے کہاں ہے کثرت استغفار، کہاں ہیں صدقات. ناظرین ذی وقار یہ نبی پاک علیہ السلام کا انہیں دیا ہوا عمل تھا کہ تم استغفار کی کثرت کرو، صدقات کی کثرت کرو. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 9 بیٹوں سے سرفراز فرمایا. جب وہ وہاں سے گئے انہوں نے کثرت سے استغفار کرنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت سے صدقات کا عمل شروع کیا. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کے یہاں بیٹوں کی آمد کا سلسلہ ہوا. حضرت جابر نے کیا فرمایا کہ ان کے یہاں 9 بیٹے اللہ نے عطا فرمائے. تو یہ بہت ہی زبردست عمل ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرنا. استغفار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس بندہ توبہ کر لے، سچی توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیجیے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ کامل توبہ کیجیے اور کثرت سے نیک اعمال کیجیے، صدقات کیجیے. اگر اللہ تعالیٰ کی رضا شامل حال ہوئی، ہمارے حق میں بہتر ہوا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے اللہ تعالیٰ جن کے یہاں بیٹیاں نہیں ہیں بیٹیاں عطا فرمائے گا.
جن کے یہاں بیٹے نہیں ہیں بیٹے عطا فرمائے گا، اور جن کے یہاں دونوں نہیں ہیں انہیں اولاد کی خوشخبری سے سرفراز فرمایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کو اچھے انداز میں پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ الحمدللہ 226 سن ہجری سن عیسوی کے ہیں اور 1447 سن ہجری کا 21واں درس قرآن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج جو ہے وہ چند مختلف موضوعات ہیں ہمارے اس درس قرآن کے۔ ایک تو فاسق کی خبر، یعنی جو قابل اعتماد لوگ نہیں ہوتے ان کی خبر پر ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے، کس طرح کا ریئیکشن کرنا چاہیے، اور کیا کسی کی بھی خبر سن کر فوری طور پر کوئی طرز عمل اختیار کر لینا بہتر ہے۔ دوسرا صلح ہے، تیسرا کسی کا مذاق اڑانا، چوتھا کسی کا برا نام رکھنا، پانچواں بدگمانی اور چھٹا غیبت۔ یہ سورہ حجرات کی آیات کے اندر یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ انہی آیات کو ہم نے منتخب کر کے ان موضوعات پر ضروری کلام کو ضروری سمجھا ہے۔ ہمارے جتنے بھائی بہن ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں ان تمام باتوں کو غور سے سنیں۔ سورہ حجرات آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق کسی خبر کے ساتھ، فتبینوا، تو تم اچھی طرح اس کی تحقیق کر لو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، اس سے پہلے کہ تم کسی قوم پر جہالت کے ساتھ کوئی اٹیک کر دو یا تم کسی قوم کو نقصان پہنچا دو، ان کے بارے میں کوئی بری بری باتیں کرو، وتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر تم جو کچھ تم نے کیا ہے اس پر ندامت اٹھانے والے ہو جاؤ۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے، سب سے پہلے تو سمجھے کہ فاسق کسے کہتے ہیں۔ فاسق وہ ہوتا ہے جو اعلانیہ طور پہ گناہ کرتا ہے، جس کا ظاہر شریعت کے موافق نہیں ہوتا لیکن بعض اوقات شریعت کے موافق ہوتا ہے، داڑھی بھی رکھی ہوتی ہے، عورت نے برقع بھی پہنا ہوتا ہے، لیکن جھوٹ پہ جھوٹ، غیبتیں، چغلیاں، لوگوں کو لڑوانا، ادھر کی بات ادھر پہنچانا، ادھر کی بات ادھر پہنچانا، اس طرح کے کوئی اعلانیہ گناہوں کے اندر مشغول ہو، اسے کہتے ہیں فاسق۔ اور پھر وہ آ کر کسی کے بارے میں خبر دے کہ بھئی فلاں نے تمہارے بارے میں ایسا کہا، فلاں تو ایسا کرتا ہے، فلاں نے ایسا کیا، فلاں تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، تم تو وہاں موجود نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اس طرح کی فاسق کو خبر لائے تو سب سے پہلے اس کی تحقیق کرو۔ یہ نہ کرو کہ سنتے ہی اس پہ کمنٹس پاس کر دو، یہ سنتے ہی ایک دم جس کے بارے میں خبر دے رہا ہے اس سے ناراض ہو جاؤ، انتقامی کارروائیوں پہ اتر آؤ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اس پر عمل پیرا تم ہو جاؤ گے، پھر پتہ چلے گا اس نے تو غلط خبر دی تھی، جھوٹی خبر دی تھی، ادھوری بات کہی تھی، پھر تمہیں ندامت ہوگی کہ یہ میں نے کیا کیا، میں نے کیوں انتقام لیا، کیوں غیبت کی، کیوں چغلی کی، کیوں غصے میں آ کے کسی کا راز ظاہر کر دیا، پھر شرمندگی ہوتی ہے۔ اس لیے بس یہ اچھی طرح یاد رکھیں، ایک تو ہمیں فاسق و فاجر کی پہچان نہیں ہوتی بعض اوقات، جو نمازیں نہیں پڑھتا فاسق و فاجر ہے، جس کے جھوٹ آپ کے سامنے ظاہر ہو چکا ہے وہ فاسق و فاجر ہے، جو گالیاں بکتا ہے، جو غیبت چغلیاں کرتا ہے، جو لوگوں کی لیگ پولنگ کرتا ہے، جو حسد کرتا ہے، جو شرابیں بیچتا ہے، شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، رمضان کے روزے نہیں رکھ رہا، جو عورت بے پردہ نامحرموں سے باتیں کرتی ہے، ان کے سامنے آ جاتی ہے، یہ سب فاسق اور فاجر ہیں۔ تو یہ فساق اور فجار کی علامات ہوتی ہیں، یعنی علانیہ طور پہ گناہوں کے اندر اور خاص طور پہ کبیرہ گناہوں کے اندر مشغول۔ اب جب ایسا شخص کو خبر آپ کے پاس لے کر آتا ہے اور خاص طور پر کسی کے بارے میں لے کر آتا ہے تو پہلے اچھی طرح تحقیق کر لینی چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ویسے تو ہم جب آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں، بولتے ہیں خالہ ایسی ہیں، پھپھی ایسی ہیں، ممانی تو ایسی ہیں، بھائی بڑی چغل چٹی ہے، بہت غیبت کرتی ہے، بھائی وہ تو لیگ پولنگ کرتی ہے، تو جادو ٹونے میں ماہر ہے۔ لیکن وہی جب آ کر ہمیں یہ کہہ رہا ہوتا ہے یا کہہ رہی ہوتی ہے تمہیں فلاں، تم نہیں کہتے شادی میں فلاں تو تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، تو ہمیں بڑا سچا سا محسوس ہوتا ہے۔ ارے بھائی، تو اس کے ماضی کو دیکھو، لڑوانے میں ماہر ہے، جھوٹ بولنے میں ماہر ہے، اور آپ فوراً اس کی بات کا یقین کر رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ سنیں ہی نہیں ایسی چیزیں کسی کے بارے میں، اور اگر بہت ہی شوق ہے آپ کو سننے کا تو اپنی طبیعت پہ کنٹرول کرنا سیکھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ سنتے ہی ہم ایک دم کمنٹس پاس کر دیتے ہیں۔ مثلا کسی نے آ کر کہا کہ خاص طور پہ میری بہنیں اس کو سمجھیں، آ کر کہا کہ تم تو وہاں تھی نہیں، وہ فلاں تو تمہارے بارے میں ایسا کہہ رہی تھی۔ اب اس نے مرچ مسالہ لگا کر چہرے کے تاثرات، ہاتھوں کے اشارے، اس کی بات تھوڑی سی تھی بڑا کر دیا۔ اس نے یہ کہا تھا بھئی میں تو شاید نہ جا سکوں اس کے ہاں، دیکھو یہ ایک انداز ہے۔ اور اس نے آگے کیا کہا، اس نے کہا میں نہیں جاتی کسی کے ہاں۔ آپ نے اچھا ایسا کہا،
اب اس نے اس کا پورا یعنی لہجہ بدل دیا، الفاظ بدل دیے ہاتھ کے جھٹکے سے، اور ہم فوراً سنتے ہی کہتے اچھا ایسا کہا، میں تمہیں بتاتی ہوں، ہمیں بھی بہت راز پتہ ہے، یہ اب وہ ان کو سننے کے بعد یہ جا کر آپ خود سوچیں، جو آپ کے پاس کسی کی لگائی بجھائی کر رہی ہے، آپ کون سا اتنا فرشتہ ہیں، یہ کون سی آپ سے اتنے مخلص ہے کہ آپ کا راز رکھے گی، یہ وہاں جا کے بتا دیتی ہے۔ اسی طریقے سے مردوں کے اندر بھی ہے، آفیسز کے اندر دیکھ لیں، کلاس فیلوز کے معاملات دیکھ لیں، ایسی ہو اور بڑی معذرت کے ساتھ بعض لوگ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے دینی حلقوں کے اندر بھی یہ بات بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ عالم کہلانے والے وہ جب کوئی آ کے اطلاع دے گا حضور وہ آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا، تو یہ نہیں کریں گے کہ پہلے تحقیق کر لیں، صاحب معاملہ سے رجوع کر لیں، نہیں، کمنٹس پاس کر دیں گے، وہ پھر یہ بات وہاں تک پہنچ جاتی ہے اور لڑائی جھگڑے فتنہ فساد ہو جاتا ہے۔ اس لیے خدا را جب کوئی کسی کے بارے میں خبر دے، آپ کے بارے میں کہ فلاں آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا، جو ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ کہ آئندہ میرے سامنے ایسا نہیں کہنا، میں تو کسی سے نہیں سنتا ہوں، میں ملتا بھی بہت کم ہوں، تو یہ باتیں مجھ تک پہنچتی نہیں ہیں، میں کہتا ہوں کسی نے کچھ کیا تو بھائی مجھے بتانے کی ضرورت ہے، مجھے دین کا کام کرنے دو، پہلی بات تو کوئی آتا ہی نہیں ہے، اور آ جائے تو پھر میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں، کہ اگر وہ کہے گا کہ یوں کہوں گا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ وہاں بیٹھے تھے، کہ آپ نے سنا تھا، پھر مجھے بتانے کا مقصد کیا ہے یہ بتاؤ، تاکہ آپ ہماری ہمدردی میرے ساتھ ہو جائے، میں تمہیں اپنا رازدار بنا لوں، کیا چاہتے ہو تم؟ کیا میں آپ کو اگر کسی نے میرے خلاف بولا تو میں اس کے خلاف انتقامی کارروائی کروں، تمہارا مقصد کیا ہے یہ بتاؤ؟ تو ڈرتے ہیں، ہمارے پاس تو آتے ہی نہیں، صحیح بات ہے۔ اسی طرح رشتہ دار بھی ہمارے ریزرو ہو گئے ہیں، کوئی ہمارے پاس آ کے لگائی بجھائی نہیں کرتا ہے، ویسے تو ہے نہیں، لیکن جو فرض کر لے کوئی ہو بھی تو آئے گا کوئی بھی نہیں۔ ہم نے ایک ایسا اپنا ماحول بنا لیا ہے کہ ہم کسی کی اس طرح کی کارروائیوں کو آگے بڑھنے نہیں دیتے اور نفس و شیطان کو کامیاب نہیں ہونے دیتے۔ لیکن چلیں بہرحال اگر آپ نے سن لیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کاغذ رکھ دیں سامنے، یہ چیزیں لکھ دو اس کے اوپر، کبھی بھی نہیں لکھیں گے، کبھی بھی نہیں لکھیں گے، اور فرض کرنا نہیں لکھا آپ نے، چلو ٹھیک ہے میں پہلے تصدیق کر لوں، لیکن جیسے آپ کہیں گے نا میں تصدیق کر لوں، ان کے ہوش اڑ جائیں گے کہ ہوئی اگر اس نے پوچھ لیا تو دیکھو بھائی پوچھنا نہیں، میرا نام بدنام ہو جائے گا، اچھا لگائی بجائی کر کے نکل جاؤ تاکہ لڑائی آپس کے اندر، اور نام کی بدنامی کا اتنا خوف ہے تمہیں، تو اب ان کو یا بولے ہی نہیں، اگر یقین ہو نا کہ یہ روک دیں گے، بولے نہیں، جاؤ اچھا ٹھیک ہے میں کرتی ہوں کچھ، اس کے بعد آپ ان صاحب معاملہ سے رجوع کریں، چلیں ان کا نام نہ لیں، لیکن آپ پوچھیں تو صحیح کہ کیا ایسا ہوا تھا کہ شادی بیاہ میں آپ نے کچھ ہمارے بارے میں کہا ہو، ہمیں اطلاع ملی ہے، ہم کوئی آپ سے انتقام نہیں لینا چاہتے، لیکن ہم چاہتے ہیں نفس و شیطان درمیان میں نہ ہو، ایسے اگر دوست دو ہیں اور تیسرے نے آ کر کسی ایک کی برائی دوسرے سے کی، اپنے صاحب معاملہ سے رجوع کریں، یار کوئی غلط فہمی ہوگی تو مجھے بتاؤ، میری غلطی میں معافی مانگ لیتا ہوں، لیکن سنا ہے کہ تم نے اس طرح غلط الفاظ میرے بارے میں غیر موجودگی میں کہے ہیں۔ آپ یقین کیجئے کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ جب آپ صاحب معاملہ سے رجوع کرتے ہیں تو ایسے فاسق اور فاجر شخص کی شرارت ظاہر ہو گئی، یا سنا ہی نہیں تھا اور آ کے بتا دیا، اتنی سی بات تھی اتنی کر کے بیان کر دی۔ ان لوگوں سے بچیں ورنہ آپ تباہ و برباد ہوں گے۔ ہم فوری طور پر انتقامی کارروائی کرتے ہیں، ہم رشتے ختم کر دیتے ہیں، بات کرنا ختم کر دیتے ہیں، پھر کئی سالوں کے بعد جب عقدہ کھلتا ہے اور وہ کہتے ہیں تم نے تو آنا چھوڑ دیا تھا، ہم کہتے ہیں تم نے آنا چھوڑ دیا تھا، بھائی تم نے بات ہی ایسی کہی تھی، ہم نے کیا بات کہہ دی، یہ والی بات ہم نے تو ایسا کہا ہی نہیں تھا، ہے فلاں تو کہہ رہا تھا۔ پھر یہ اب بنتے بڑے ہیں گھر کے، اور معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، ہیں اتنے چھوٹے چھوٹے سے، اتنی چھوٹی چھوٹی سوچیں۔ آپ تو اپنے بچوں کے لیے رہنما ہیں، آپ اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل ہیں، ایسے رول ماڈل اتنے کچے، اتنے مطلب معمولی سے رول ماڈل کہ آپ صرف سنی سنائی باتوں پر رشتہ داریاں ختم کر دیتے ہیں، قطع تعلق کر دیتے ہیں، دوسرے سے انتقام لیتے ہیں، کسی کو بیچارے کی ترقیاں روک دیتے ہیں صرف سنی سنائی باتوں کے اوپر۔ تو اللہ نے واضح طور پہ فرمایا کہ جب فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو پہلے اچھی طرح تحقیق کر لو، ایسا نہ ہو تم کسی قوم تک پہنچ جاؤ، یعنی ان کو نقصان پہنچا دو، ان کو خرابی کر دو، اور پھر تم ندامت محسوس کرو کہ ہم نے کیا کر لیا تھا۔ اس لیے یہ اپنے اطراف میں لوگوں کو دیکھیں، کون ایسا ہے جو آپ کے پاس آ کے برائی کرتا ہے اور پھر آپ کی برائی وہاں جا کے لگاتا ہے، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ لیکن کیا کریں، ہمارے اندر ایک ٹھڑک ہوتی ہے کہ کسی کی بات سننے کی۔ بعض اوقات تو ہمارے بارے میں کوئی کہہ رہا ہوتا ہے، واقع بتاتے ہیں، اور کبھی کسی کا بتا رہے ہوتے ہیں، یار فلاں نے فلاں کے بارے میں ایسا کیا، ایسا ہم سن رہے ہوتے ہیں۔ کیوں سنتے ہیں آپ؟ یہ عورتوں کو تو خیر بیچاریوں کا کھانا ہی ہضم نہیں ہوگا جب تک کچھ غیبتیں چغلیاں گھروں کے راز نہ پتہ چلے، یہ تو ماسیوں تک سے سنتی رہتی ہیں۔ ماسی آ کے بتاتی ہیں باجی میں فلاں فلیٹ میں گئی تھی، اس میں یہ ہو رہا ہے فلاں ہو رہا ہے، اچھا یہ نہیں سوچتی کہ یہ جب سارے فلیٹوں کی خبر BBC لندن آپ کو دے رہی ہے تو اب یہ آپ کی بھی تو جا کے باتیں بتاتی ہوگی، آپ کے گھر کی باتیں، کیونکہ ماسیاں کام کر رہی ہوتی ہیں اور کان ان کے لگے ہوتے ہیں ہر جگہ پر۔ کوئی ماسی سن رہی ہو تو ناراض نہ ہو، ہر ماسی ایسی نہیں ہوتی، لیکن بہرحال وہ ان کو بعضوں کو عادت ہوتی ہے اور پھر یہ آپ کی باتیں بھی جا کے بتائیں، تو آپ بڑے کریت کے دوسروں کے راز کو معلوم کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ غور کر لیا کریں کہ آپ کے کتنے راز دوسروں تک پہنچے ہوئے ہیں، آپ کے بارے میں کتنے مردوں تک یہ باتیں پہنچا دیتی ہیں، عورتوں تک پہنچاتی ہیں، عورتوں کی وساطت سے مردوں تک بات پہنچ جاتی ہے، اس لیے ریزرو رہیں، ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ۔ دوسرا دیکھیں،
سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. محض مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، یعنی دینی بھائی ہیں، کیونکہ ہم ایک ہی والد کی اولاد ہیں، ایک ہی والدہ کی اولاد ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. تو آپ غور کریں کہ ہم آپس میں کزنز ہیں. ان کے جو بچے ہوئے، پھر ان کے بچے، پھر ان کے بچے، تو چاچا تایا ماما یوں کرتے 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 ہم بہت پیدا ہو گئے. تو ہم سب آپس میں ایک طرح سے کزنز ہیں، اور ہم سب آپس میں ایک دوسرے کے دینی بھائی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنین تو آپس میں محض ایک دوسرے کے بھائی ہیں، بس اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. صلح کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کی ڈیل کروا دینا، اس طرح کے معاملات آپس میں کروانا کہ جھگڑا، نزاع، انتقام، غصہ اور نفرت یہ درمیان سے ہٹ جائے، اس کو کہتے ہیں صلح کروانا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، یہ امر کا صیغہ ہے، یعنی حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ. تو اس کے مطلب بھائی کے لفظ ہے، میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ قرآن میں اکثر الفاظ مردوں کے لیے استعمال ہوئے ہیں، لیکن اس حکم میں عورتیں خود بخود داخل ہیں. تو لہٰذا اگر بہنوں کے اندر، عورتوں کے اندر فساد ہو گیا ہے، لڑائی جھگڑا ہو گیا، یا دو مردوں کے اندر ہو گیا، تو اس کی صلح کروانے کی کوشش کرنی چاہیے. ایسی کو ڈیل کروائیں، اس طرح ان کو آپس میں ملائیں کہ درمیان سے جھگڑا اٹھ جائے. یہ مطلوب شرع. لیکن اس میں بھی میں نے دیکھا ہے، اگر آفس میں دو کا پھڈا ہو گیا تو دونوں طرف ہوا دی جاتی ہے تاکہ اور صلح نہیں کروائی جاتی، بلکہ جب دونوں لڑکے علیحدہ علیحدہ ہو گئے تو ایک کے راز دوسرے کو، دوسرے کی باتیں اس کو، تاکہ اور نفرت بڑھے. ایسے اگر ماں باپ اپنے اولاد سے لڑائی جھگڑا ہو گیا تو خاندان والے اس جھگڑے کو بڑھاتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ اب ان کے درمیان صلح ہو. اگر بھائی بہن آپس میں لڑ گئے ہیں تو دوسرے خاندان والے کہتے ہیں اچھا ہے یہ فلاں کے سارے بچے آپس میں لڑ کے ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، ہم تو یہی چاہتے تھے کہ ان میں کٹا چھنی ہو جائے، اور کبھی بھی اصلاح نہیں کرواتے، صلح نہیں کرواتے. اسی طریقے سے شوہر بیوی کے اندر جدائیاں، ساس بہو نندیں، دیورانی جٹھانی کے آپس کے مسائل، اس طرح کزنز، اسی طرح رشتہ دار. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نظر انداز کر کے جھگڑوں کو ختم نہیں کرواتے، بلکہ جھگڑوں کو ہوا دیتے ہیں، اور دوسروں کے لڑائی جھگڑے، جدائیاں، ان کے ٹینشن، غم، دلوں میں نفرت اور کراہت، ناپسندیدگی، اس سے مزے حاصل کر رہے ہوتے ہیں. برا نہیں مانیے گا کہ جب کوئی آدمی گندگی پسند ہو جائے نا، گندی چیزیں کھا کے اس کو سکون ملتا ہے. جو گندگی میں رہتا ہے اس کو وہاں کی بدبو محسوس نہیں ہوتی ہے. جو شراب پینے کے عادی ہیں، نجاست غلیظہ کو اپنے اندر اتار کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. جو نشے کے عادی ہو جائیں، وہ گندا غلیظ نشہ جو حرام اور گناہ کبیرہ اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو اس کی کراہت کا احساس نہیں ہوتا. ایسی بعض اوقات ہم لوگ ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہم لڑواتے ہیں لوگوں کو. میرے جتنے بھائی بہن مجھے سن رہے ہیں، میں اپنا احتساب کرتا ہوں. میں اپنے سامنے ایک آئینہ رکھ لیتا ہوں، میں اپنا دیکھتا ہوں. یہ نہیں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں تو میں اپنے آپ کو فراموش کروں. میں اپنا ماضی بھی دیکھوں گا، حال بھی دیکھوں گا، اور فیوچر کے لیے اپنا لائے عمل بھی تیار کروں گا. اور یہی میں اپنے شاگرد اور اپنے بچوں کے، اپنی فیملی کے ساتھ بھی ایسے معاملہ کرتا ہوں. میں آپ کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں. اپنے ماضی میں دیکھیں کس کس کو لڑوایا تھا. آپ صلح کروا سکتے تھے لیکن آپ نے نہیں صلح کروائی، بلکہ جھگڑوں کو ہوا دی. آپ کا رب تو فرمایا کہ صلح کرواؤ، جھگڑے اٹھاؤ، ملا دو مسلمان بھائیوں کو. آپ نے کہا نہیں رب کریم، ہم جھگڑوں کو قائم رکھیں گے، ان کے دلوں میں نفرت ڈالیں گے. میاں بیوی میں جب تک طلاق نہیں کروا دیں گے ہمیں سکون نہیں ملے گا. جب تک اولاد ماں باپ سے بدتمیزی کر کے اپنے گھر علیحدہ نہیں کرے گی ہمیں سکون نہیں ملے گا. جب تک باپ اپنی اولاد کو اپنی وراثت سے، اپنی دولت سے بالکل محروم نہ کر دے ہمیں سکون نہیں ملے گا. جب تک ان دو دوستوں کے اندر نفرت نہ پیدا کر دیں ہمیں سکون نہیں ملے گا. جب تک یہ خاندان والے آپس میں مل کر بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان میں کوئی جھگڑا نظر آ رہا ہے، جب تک مکمل طور پہ جدا نہ کروا لیں ہمیں سکون نہیں ملے گا. سوچئے اگر آپ کے اندر ایسی آپ کی طبیعت ہے تو پھر کیا وہاں پر شیطان کو آنے کی ضرورت ہے؟ اب آپ شاید ناراض ہوں گے بہت سارے، لیکن آپ سوچئے کہ آپ کا انجام کیا ہونے والا ہے. آپ لڑوا رہے ہیں، آپ نفرتیں پیدا کر رہے ہیں، آپ راز ظاہر کر رہے ہیں تاکہ دلوں میں اور قدرتیں پیدا ہو. کس قدر گندا کام کر رہے ہیں آپ، یا گندا کام کر رہی ہیں آپ. ہمیں کچھ بھی شرم نہیں آتی کہ ہم کتنی نفرتیں ڈال رہے ہیں. یہ عورتیں گھروں کے اندر، عورتوں کوئی کام ہوتا نہیں، کیونکہ معیاری کام تو چھوڑ دیا عورتوں نے. پڑھنا، پڑھانا، تبلیغ دین کرنا، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، قوم کی اصلاح کرنا، درس قرآن، درس حدیث، درس فقہ، درس سیرت، درس تصوف کا اہتمام کرنا، اپنے بچوں کی اچھی اصلاح کرنا. نہ، یہ کام تو ختم ہو گیا ہمارے گھروں کے اندر. آج آ رہی ہو ذرا بیٹھ کے تھوڑی بات کریں گے. میں تمہیں بتاتی ہوں کہ راز آیا میرے پاس، بہت اچھی بات آئی ہے، مزہ آ جائے گا تمہیں. اب وہ مزہ کیا ہے صاحب؟ فلاں کی بیوی نے اپنے شوہر کے منہ پہ تماچا مارا تھا، شوہر نے گھوسا مار کے اس کو پیچھے گرا دیا تھا. بچوں نے، فلاں کے بچوں نے آج بدتمیزی کی اپنے ماں کے، تم تصور بھی نہیں کر سکتے. انہی کاموں میں لگی ہوئی، کس کی ٹانگیں کھینچنی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں، بیکار قسم کے. اور جہاں یہ
ناراض مت ہو میری بہنوں، بالکل ناراض نہ ہو. درس قرآن میں بھی جائیں گی نا تو وہاں جا کر بھی غیبتیں کر رہی ہوں گی. عالم اپنے لگی ہوئی یہ آپ گزر میں تو آئی سے ہوں، ورنہ میں ناتی مصروفت بہت ہی، میرا سنا تمہاری ہو تو میں نے کہا چلو آ جاتے ہوں، دو چار باتیں بھی کر لیں گے. وہی باتیں چل رہی ہیں، غیبتیں، چغلیاں، لڑوا رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں. ایسا نہ کریں. خدا را یا تو صلح کروائیں، اگر صلح کروانے کی آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہے، اس نعمت کو آپ حاصل نہیں کرنا چاہتے، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں درجات کی بلندی کا سامان نہیں کرنا چاہتے، تو خدا را پھر لڑوائیں بھی نہیں، ملنے دیں. کوئی دوسرا کوشش کر رہا ہے، میں نے یہ بھی دیکھا، کوئی اگر کہتا نہیں یار بیچاروں میں جھگڑا ہو گیا، میں کوشش کر رہا ہوں ملانے کی، فوراً بولیں گے تمہیں کیا ضرورت ہے ملوانے کی؟ او بھائی تم پیچھے ہٹ جاؤ، تم بھی مرو گے خامہ، تمہیں چھوڑیں گے نہیں یہ لوگ. وہ بیچارہ ڈر کے پیچھے ہٹ جاتا ہے. ابھی کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، ورنہ یہ ملوا دیتا تو پھر تو سین ختم ہو جاتا، فلم ختم ہو جاتی، ہمیں تو مزے لینے تھے. یعنی جو صلح کروا بھی رہا ہو آپ اسے بھی روک دیتے ہیں. آپ سے بات میں جنرل بات کر رہا ہوں، میری بہن نے، میرے بھائی برا نہ مانے تو یہ بالکل غلط چیز ہوتی ہے. صلح کروائیے. دیکھیں دوستوں میں دیکھیں، محلے میں دیکھیں، رشتہ داروں میں دیکھیں، اگر وہ دنیاوی وجوہات کی بنا پر ناراض ہوئے ہیں تو صلح کروائیں. ہاں اگر بالکل اللہ کی رضا کی خاطر ناراض ہوئے ہیں تو پھر صلح نہ کروائیں، پھر جائز ہے. مثلا ایک کوئی خاندان والا ہے، اس نے دوسرے کو اس لیے چھوڑا ہے کہ وہ بد مذہب ہو گیا ہے، اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، سرکار کی، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء اعظام کے. ابھی انہوں نے کہا ہم ان سے نہیں ملیں گے. بالکل اب یہ صلح نہیں ہو سکتی. صلح کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ توبہ کرے تو مل لیں، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر ماں باپ نے اولاد کو اس لیے چھوڑا ہے کہ وہ شراب پیتا ہے، ہیرن اور یہ گندی حرکتیں، عورتوں سے تعلقات، تو نکال دیا گھر سے کہ دیگر بچوں پہ برے اثر پڑیں گے، بدنامی ہوگی، جوان بچی ہیں ان کے رشتوں پہ فرق پڑے گا، اب صلح کی صورت نہیں ہوگی، اب نہ کروائیں. یعنی یوں تو ہو کہ اس کو احساس دلا کے گناہ سے بچا کر لے کر آئیں، لیکن یہ نہیں کہ آنے دو جی صلح کر لو، دیکھو جی بچے ہیں، ہو جاتا ہے، یہ غلط ہوگا. اسی طریقے سے اگر کوئی فاسق و فاجر ہے اور اپنے گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور اس وجہ سے کوئی دینی شخص اس سے ناراض ہے کہ یار یہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے، ہمارے گھر میں آئیں گے تو ہمارے بچے بھی اس کے عادی بن جائیں گے اور گناہوں کے اندر لگ جائیں گے، اور ہم اپنے بچوں کو ایسے گناہ میں نہیں لگنے دیں گے. اب وہاں صلح کروانے کی کوشش کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. باقی جو دنیاوی وجوہات کی بنا پہ ناراض ہے اس کی پوری تفصیل میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی ہے. تیسری آیت کی طرف آتے ہیں، سورہ حجرات آیت نمبر 11. اس میں چند چیزیں اللہ نے بیان فرمائی. پہلی بیان فرمائی یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی مرد حضرات کسی دوسرے مرد حضرات، کسی قوم کا لفظ ہے لیکن مراد یہاں مرد ہیں، کہ مرد کسی بھی دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، قریب ہے کہ جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ ان سے بھی بہتر ہے. اور اسی طرح ولا نساء من نساء، اور عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. عسیٰ ان یکن خیرا منہن، قریب ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہو. تو اب اس میں مذاق اڑانے کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اسے ہنسی مذاق ٹھٹا کرنا یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. اس میں ایک تو نقطہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں وہ کسی جہت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو. ہمیں بعض وقت پتہ نہیں ہوتا، ہم مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں اور بیچارے کو بڑی محفل کے اندر وہ جھینپ جاتا ہے، دیگر چیزیں. ہو سکتا ہے وہ اللہ کا پیارا ہو، اگر وہ اللہ کا کسی بھی جہت سے پیارا ہے تو آپ اس شخص کے ساتھ یہ مذاق مسخری کر رہے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ انتقام لیتا ہے اور بڑا مسائل ہوتے ہیں. اور ویسے بھی جب اگر فرض کر لے کوئی ہے بھی نہیں، پیارا وغیرہ نہیں ہے، عام مسلمان ہے، تو بہرحال اس کی دل آزاری کرنا، اس کا مذاق اڑانا کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ تو بعض اوقات جب ہم مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں نا تو آپ غور کیجیے گا، اس میں ایک پہلو تکبر بھی ہوتا ہے. ہم اسی کا مذاق اڑاتے ہیں جس کو حقیر سمجھتے ہیں. کبھی آپ نے اپنے ماں باپ کا مذاق اڑایا؟ کبھی باس کے سامنے باس کا مذاق اڑا سکیں گے آپ؟ کبھی بھی نہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ آپ سے فوق ہے، آپ انہیں اپنے سے بڑا سمجھتے ہیں، اونچا سمجھتے ہیں، کسی بھی جہت سے اپنے آپ کو کم سمجھتے ہیں تو نہیں. ہاں جو آپ اپنے آپ کو اونچا اور کسی کو کمتر سمجھیں گے جس کا نام تکبر ہے، تب آپ اس کو مذاق اڑائیں گے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اچھا مذاق اڑانا بھی دو تین طرح سے ہوتا ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کے اندر مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی کمی رکھی ہوتی ہے، ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. یہ چیز بالکل ٹھیک نہیں ہے. کسی کی ناک کا مذاق، کسی کی آنکھ کا، کسی کی رنگت کا، کسی کے قد کا مذاق اڑانا یہ بہت غلط ہے، کیونکہ پھر وہ ایسا آدمی بیچارہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ تنہائی میں جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے یا رب کریم، اگر تو چاہتا مجھے بڑا قد دے دیتا، مجھے اچھا رنگ دے دیتا، اچھی شکل صورت دے دیتا. یہ سب میرا مذاق اڑاتے ہیں. تو گویا کہ آپ نے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے متعلق اعتراض سا بھی پیدا کر دیا، شکوہ بھی بیچارے کی زبان پر آیا، احساس کمتری، دل آزاریاں، اور ہو سکتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ کلمہ کفر کہہ دے اللہ کی بارگاہ میں اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. کیا فائدہ؟ ایک تو یہ ہوتا ہے. ایک دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا کوئی عمل ہوتا ہے ایسا، گر گیا کوئی آدمی، بولنا کچھ چاہتا تھا، لفظ کوئی منہ سے نکل گیا،
ٹھیک ہے نا، گیلری کو گینڈری کہہ دیا اس نے تو آپ نے گینڈری اس کا مذاق بنا دیا، جہاں رہا گینڈری آ گیا، گینڈری آ گیا. تو یہ چیزیں بھی ٹھیک نہیں ہوتی ہیں، اس سے بھی آدمی کی دل آزاری ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. اور بعض اوقات ہم کہتے ہیں جی یہ تو ہم مذاق کر رہے ہیں، مذاق میں کسی کا دل توڑنا تو ٹھیک نہیں ہوتا. بعض اوقات ایک آدمی بظاہر ڈھیٹ سے نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ ہمارے مذاق کو برداشت کرتا نظر آ رہا ہوتا ہے، یا ہم اسے کہتے ہیں دوستی میں تو مذاق چلتا ہے تو برا کیوں مانتا ہوگا؟ نہیں برا نہیں مان رہا ہوں، کر لو کر لو، لیکن اس کا دل ٹوٹ رہا ہوتا ہے، تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. وہ اس لیے بیچارہ نہیں کہتا کہ پھر یہ مجھے ٹونٹنگ مزید کریں گے کہ یار تم بہت چھوٹے دل کے ہو، تھوڑا فوراً برا مان جاتے. تو کیا مطلب اس طرح کی باتیں کر کے اس کی دل آزاری کرنا شروع جائز ہوگا؟ دیکھیے ذرا ماضی میں شوہر نے بیوی کا، بیوی نے شوہر کا مذاق اڑایا ہو، کسی بہو نے ساس کا مذاق، نندوں کی نقلیں اتاری ہوں اور ان بیچاریوں کو تکلیف پہنچائی ہو، کلاس فیلوز کے ساتھ آپ نے کیا ہو، محلہ میں کوئی کزن ہے، کوئی دوست ہے کیا ہے، تو اس سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنی ہوگی. اس کی دل آزاری پر اس سے معافی مانگے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. اسی طرح حال میں دیکھیں کہ آپ کی عادت پختہ تو نہیں ہے. بعض ایسے ہیں کہ کسی کو نہیں چھوڑتے، کسی کو نہیں چھوڑتے، جہاں بیٹھیں گے وہاں کسی ہر ایک ان سے خوف زدہ ہوتا ہے کہ یار مجھے ٹارگٹ نہ بنا لیں. اور بڑی میں معذرت چاہتا ہوں، جو پرینک کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ بہت خطرے میں. یہ اتنا مذاق اڑاتے ہیں کسی کے رنگت کا، کسی کی ناک کا، کسی خط کاٹ کا، پھر آخر میں کہتے ہیں کہ یہ معافی چاہتے ہیں، ہم تو صرف ایک ویڈیو ریکارڈ کر رہے تھے، آپ معاف کر دیجیے گا، برا نہیں مانے گا. یعنی آپ صرف پیسہ کمانے کے لیے، اپنی ویورشپ کے لیے حرام اور گناہ کبیرہ کرتے ہیں، اور آخر میں پھر یہ کہتے ہیں ہم تو ریکارڈ کر رہے تھے اس لیے آپ بس اب معاف کر دیجیے گا، ہاتھ ہلا دیجیے اور فلانا کر دے فلانا، تو یہ آپ کے لیے سب جائز ہو جائے گا. اگر کوئی دل آزاری، اور پھر یہ بیچارہ اس ٹائم اس کو سوچنا نہیں پڑتا، کیونکہ آپ اس ٹائم کیمرہ دور ہے سب وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، لیکن جب آپ اس کو چلاتے ہیں اور بار بار اس کی یہ حرکتیں اور کیفیات پورے سوشل میڈیا پر، اور پھر لوگ اس کے قریبی کہتے ہوں گے تو کیا کر رہا ہے، تجھے کتنا برا بھلا کہا، کیسا تیرا مذاق اڑایا، بار بار دل آزاریاں. یعنی فراغ دلی کا اظہار کرنے کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا، لیکن آپ نے جب اس کو ویڈیو کو اپلوڈ کیا تو اس کے لیے کس قدر مشکلات کھڑی ہو گئیں. اس کے بچوں کا کتنا مذاق اڑاتے ہوں گے کلاس فیلوز بعض اوقات، کہ تمہارے باپ کو یہ کہہ دیا تھا، وہ کہہ دیا تھا، تمہاری والدہ کو یہ کہہ دیا تھا. لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، دیکھی جائے گی آخرت میں، پیسہ آنے دو بھائی، ڈالر آنے دو، لینڈ کروزر بھی آ گئی ہے، بنگلہ بھی آ گیا ہے، اچھی بیوی بھی مل گئی ہے گوری چٹی، بچے بھی ہو گئے ہیں، بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، دوسروں کی دل آزاری ہوتی رہے، ہمارے تو پیسہ ملے. اصل چیز وہ بن گئی ہے بس پیسہ. لیکن ڈے آف ججمنٹ آنے والا ہے، بہت ہی قریب ہے. اس وقت آپ کو پتہ چلے گا جب آپ کے لینڈ کروزر، آپ کے بنگلے، آپ کی صلاحیتیں، آپ کا ٹیلنٹ سب یہاں رہ جائے گا، اور آپ اکیلے برہنہ بدن برہنہ پا اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، اور جن جن کے مذاق اڑائے تھے وہ سب آپ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کی نیکیوں کو ٹارگٹ کر رہے ہوں گے. اس وقت آپ کو میری بات بہت سمجھ میں آئے گی. ابھی تو آپ 10 گالیاں دے سکتے ہیں، مجھے برا بھلا کہہ سکتے ہیں، جس سے میری طبیعت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہم نبیوں کے راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں، وارث نبی ہیں نا. تو انبیاء علیہ السلام کو لوگوں نے مارا بھی ہے، ان کے ساتھ ظلم کیا ہے، الزامات لگائے ہیں، گندے گندے الفاظ ان کے لیے کہیں، جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل، کسی نے مجنون کہا، جادوگر، شاعر. اس طرح کے کتنے غلیظ الفاظ ہیں جو سید القونین کے لیے استعمال ہوئے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و تحمل کے ساتھ ان باتوں کو برداشت کیا، اور عزت اللہ نے اپنے حبیب کو ہی عطا فرمائی. تو اگر آپ مجھے برا بھلا کہہ بھی لیں گے مجھے کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ، لیکن یہ برا بھلا کہنے پر بھی آپ کو میدان محشر میں جواب دہ ہونا پڑے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کی شدید گرفت ہوگی. لہٰذا یہ جس نے بھی اس طرح کسی کا مذاق اڑایا، توبہ کریں اور غور کریں، اگر اڑا رہے ہیں تو اس سلسلے کو ختم کریں. اب فیوچر کے لیے لائے عمل یہ ہے کہ کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے. اچھا، اس میں آخری حرف آخری یہ ہے کہ دوسروں کا مذاق اڑائیں گے اور کوئی ذرا سی ہمارے بارے میں کہہ دے تو تسمع بن جائے گا، بات کرنا چھوڑ دیں گے، اس کے نمبر بلاک کر دیں گے. جی میرا مذاق اڑایا تھا، تو تم جو کرتے رہے تھے اتنے عرصے تک وہ کیا تھا؟ جو آپ کرتی رہی تھی پوری خاندان کی عورتوں کے ساتھ وہ کیا تھا؟ آپ اتنے نازک مزاج ہیں، اپنے آپ کو رکھا ہوا 7ویں آسمان پر، باقی سب زمین کے کیڑے مکوڑے ہیں کہ ان کے ساتھ جو مرضی معاملہ کر لو. تو نہ آپ کے ساتھ کوئی مذاق اڑائے، میں اس کو صحیح کہہ رہا ہوں، نہ آپ کسی کا مذاق اڑائیں. اس پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں. آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کو پھر الزام نہ لگاؤ، ایک دوسرے کے بارے میں اس الٹی سیدھی باتیں جس سے کر دیتے ہیں وہ نہ کرو، اور برے القابات سے ایک دوسرے کو نہ پکارو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اگر ایک مومن ہو اور آپ اس کو فاسق کہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو اب یہ جو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے نام بگاڑ دیتے ہیں، یہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے جیسے نک نیم ہوتا ہے یا پیار سے سب ایسے ہوتا ہے، اور وہ سامنے والا برا نہیں مان رہا ہوتا، ٹھیک ہے نا. جیسے کالا رنگ ہے کسی کا تو اس کا کچھ نام رکھ دیا اور سب خاندان والے کہہ رہے ہیں وہ برا نہیں مانتا، اسی نام سے معروف ہو گیا ہے. اس طرح حضرت عامش ایک محدث گزرے، عامش کہتے ہیں چندھے کو، جس کی چھوٹی آنکھیں ہو جائیں اس کو عامش کہا جاتا ہے، تو وہ برا نہیں مانتے تھے. تو اگر ایسے کوئی لفظ ہے جو معروف ہو گیا ہے اور سامنے والا برا نہیں مانتا پھر تو چل جاتا ہے. لیکن ہم جو الٹے سیدھے نام رکھ دیتے ہیں، کبھی کسی کا کوئی لفظ
وہ نام لیتے ہیں سارے ہنس پڑتے ہیں، بیچارہ وہ جھینپ جاتا ہے یا غصے میں آ جاتا ہے، لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے کے اوپر الزامات وغیرہ نہیں لگانے چاہیے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ نہ کریں تو یہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ اب اس کا مطلب اگر قوم کا مذاق اڑاتے ہیں، توبہ نہیں کی، ایک دوسرے کو جو ہم برا بھلا کہتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، مختلف القابات کہہ دیتے ہیں، اس پر اگر توبہ نہیں کی تو پھر ہم ظلم کرنے والے ہیں، خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ آخری آیت لے رہے ہیں، سورہ حجرات کی ہی آیت نمبر 12 ہے۔ اس میں دو گناہ اللہ نے ذکر فرمائے، دو باتوں سے منع کیا۔ پہلا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو کثیر گمان کرنے سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، یقیناً تم اسے ناپسند کرو گے۔ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم، اور اللہ کے عذاب سے ڈرو، اور بے شک اللہ کے عذاب سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ تین چیزیں اس میں بیان ہوئی ہیں۔ پہلا ہے بدگمانی، کسی کے بارے میں دل کے اندر برا خیال آتا ہے، اس کو کہتے ہیں بدگمانی۔ جیسے کسی نے بات کی، دل میں خیال ہے جھوٹ بول رہا ہے، یہ فاسق فاجر ہے، چور لگ رہا ہے، یہ جو دل میں خیالات آتے ہیں یہ برے گمان کہلاتے ہیں۔ یہ اس وقت قابل گرفت ہوتے ہیں کہ جب سامنے والے کے اندر کوئی ظاہری علامت ایسی موجود نہ ہو جس کے بارے میں گمان آیا، اور مسلمان بھی ہے اور ہم اس کے بارے میں برا گمان کر رہے ہیں، دل میں آ گیا اور یقین بھی کر لیا۔ مثلا ایک آدمی نے آ کے بات کی، وہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، کبھی جھوٹ منقول نہیں ہے، کوئی قرینہ نہیں ہے، لیکن اس نے بات کہی اور دل میں خیال ہے جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دینا چاہتا ہے، فراڈ کر رہا ہے۔ اب کوئی قرینہ نہیں ہے، کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی ہمارے ساتھ فراڈ نہیں کیا، لیکن دل میں آ گیا۔ یہ دل میں آنا تو برا نہیں ہوتا، شیطان ڈالتا ہے۔ اب اس کو بدگمانی فوراً یقین کر لینا۔ یقین کا درجہ کیا ہوتا ہے، یہ کیا اس کی علامت ہوتی ہے کہ آپ منہ پر کہہ دیں تم جھوٹ بول رہے ہو نا، دھوکہ دینا چاہ رہے ہو نا، یہ اس کا آپ نے یقین کر لیا۔ یا پھر اس کے پیٹھ پیچھے جب وہ چلا گیا تو کہا دھوکہ دینا چاہ رہا تھا، جھوٹا ہے، یہ آپ نے اس کے اوپر کلام کر لیا۔ یا آپ نے کچھ بھی کلام نہیں کیا لیکن آپ نے دل میں کہا نہیں، اس پہ اعتماد نہیں کرنا، جھوٹ بول رہا ہے، تو آپ نے اعتماد نہیں کیا، اس کی بات کا یقین نہیں کیا، بلکہ اس سے قطع تعلق کر لیا، کچھ کر لیا۔ اس کا مطلب ہے جو دل میں اس کے بارے میں خیال آیا تھا آپ نے اس کا یقین کر لیا۔ تو جب کسی کو قرینہ وغیرہ نہ ہو اور دل میں اس طرح خیال آیا اور آپ اس کو یقین کر لیتے ہیں، یہ غلط ہوتا ہے۔ یہ بدگمانیاں تباہ کر دیں گی۔ شوہر بیوی کے بارے میں بدگمان ہو جاتا ہے، بعض اوقات بیوی شوہر کے بارے میں، ماں باپ بچوں کے بارے میں، بچے اپنے ماں باپ سے بعض اوقات بدگمان ہو رہے ہوتے ہیں، ٹیچر سے ہو جاتے ہیں، ٹیچر بچوں سے بدگمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس طرح جو برا خیال آیا اور اس کو ہم یقین کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس میں بڑی تفصیل ہے، اس مختصر وقت میں نہیں کر سکوں گا۔ میری کتاب قرب الہی لے لے، اس میں باطنی گناہوں کے علاج کے اندر بدگمانی کا چیپٹر ضرور پڑھیے گا۔ مجھے یقین ہے اس جیسا چیپٹر بہت ہی کم آپ کو ملے گا جس تفصیل سے اور جس اچھے انداز سے لکھا ہے، آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اس کو ضرور کریں۔ لیکن بہرحال جو ہم بغیر کسی قرینے کے بار بار دل میں خیال آتا ہے اور ہم اس پہ یقین کر لیتے ہیں، یہ غلط ہوتا ہے۔ ہاں کوئی قرینہ ہو، مثلا ایک خالہ ہے، بہت جھوٹ بولتی ہیں، اب انہوں نے آ کر کہا کہ بھئی ایسا 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 ہے، دل میں خیال ہے جھوٹی بول رہی ہوں گی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ پہلی جھوٹی ہیں اور انہوں نے خود اپنے جھوٹ بول بول کر اپنے احترام کو کم کیا، اس لیے خیال آ گیا تو ٹھیک، لیکن اس میں بھی یقین کا درجہ حاصل نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ دل میں خیال تو آ سکتا ہے شاید جھوٹی ہوگا، پہلے بھی بولتے رہی ہیں، لیکن کنفرم نہیں کہہ سکتے آپ کی جھوٹ بول رہے ہیں جب تک کہ تصدیق نہ کر لیں۔ تو اس پہ طرح توجہ رکھیے۔ اور ولا تجسسوا، ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو، تجسس میں نہ رہو، ٹو میں نہ رہو۔ یہ میری بہنیں خاص طور پر فلاں کیا کر رہی ہے، ماسیوں سے پوچھ رہی ہیں، جو محلے والی آگے دوسرے محلے والوں کے ٹو لے رہی ہیں، کبھی بہو کے پاس پہنچ گئی ساس کے بارے میں، کبھی ساس کے پاس پہنچ گئی بہو کے بارے میں، کبھی دیورانی جٹھانی ہے، کبھی نندوں کے بارے میں۔ یہ اس طرح کے ٹو لینا، اس طرح آفس کے اندر ماحول ہوتا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، یہ ٹو کر لینا اور اس طرح کسی کے عیوب و نقائص کے پیچھے پڑنا کہ مجھے پتہ چل جائے، سب حرام اور گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ ان عادات کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے کسی کا ہڈن کیمرہ لگا دینا کہ اس کے مجھے راز پتہ چل جائے، اور یہ بھی اسی کے اندر آئے گا۔ اسی طرح اپنے موبائل کے اندر کال ریکارڈر رکھنا، یہ منع ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ یا تو آپ رکھیں تو سامنے والے کو بتائیں کہ کال ریکارڈ ہو رہی ہے، ورنہ اس کے بتائے بغیر اگر آپ ریکارڈنگ کریں گے تو یہ بالکل غلط ہوتا ہے کہ اس سے مجھے ویک پوائنٹ حاصل ہو جائے اور بعد میں اس کو استعمال کر سکوں، بالکل غلط ہے۔ ایسی کسی کے گھر وغیرہ کے اندر کوئی ایسی چیز نہ لگائیں کہ اس کی آواز ریکارڈ ہو جائے اور آپ کو پتہ چل جائے اور پھر آپ اس کے رازوں کو ظاہر کریں، یہ ٹو غلط ہوتی ہے۔ ہیکرز کو بھی اسی لیے منع کیا جاتا ہے، وہ بھی ہیک کرتے ہیں، بعض اوقات ٹو میں لگتی ہے اور بعض اوقات بلیک میل کرنا ہوتا ہے۔ دونوں چیزیں حرام اور گناہ کبیرہ ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اپنے اندر سے تجسس کی عادت کو نکالیں، قریدنا سامنے والے کو، خواہ مخواہ اس کے پیچھے پڑ جانا، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہوتا، اس میں گناہ کے پہلو ہیں۔
اور غیبت اللہ نے بیان فرمائی، غیبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی وہ برائی جو اس کی ذات میں موجود ہے اس کے پیٹھ پیچھے بلا اجازت شرع بیان کرنا غیبت ہے۔ اس کا مطلب چند چیزیں ہوئی، مسلمان بھائی کی، پھر اس کے اندر برائی موجود ہو، جو موجود نہیں آپ کہیں گے تو بہتان ہے، اور پھر اس کے پیٹھ پیچھے، اس کا مطلب سامنے بولیں گے تو غیبت نہیں ہوتی ہے، پیٹھ پیچھے بولنے پر غیبت ہوتی ہے، اور پھر بغیر اجازت شرع کے، اس کا مطلب کہ شریعت نے خود اجازت دی ہو تو پھر وہ غیبت نہیں ہوتی۔ جیسے کوئی فاسق فاجر ہے، دھوکے باز ہے، اگر آپ لوگوں کو نہیں بتائیں گے تو اس کے شر سے کیسے محفوظ ہوں گے؟ ایسی کوئی بد مذہب ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو بتانا یہ غیبت نہیں ہے۔ جو اعلانیہ طور پہ شرابیں پیتا ہے، گالیاں بک رہا ہے، اس کے پیٹھ پیچھے اس اعلانیہ گناہ کو بیان کرنا غیبت نہیں ہے۔ اسی طرح آپ جج کے سامنے، وکیل کے سامنے، ڈاکٹر کے سامنے، کسی مفتی صاحب کے سامنے کوئی اپنا مسئلہ بیان کر رہے ہیں جس کے بارے میں ہے، اس کی غیبت نہیں ہے۔ کافر کی غیبت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مشورہ طلب کرے تو جو ضروری بات ہے وہ بطور غیبت کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا ہم بیٹی کا رشتہ فلاں گھر میں کرنا چاہتے ہیں، کیسے لوگ ہیں؟ اگر وہ برے ہیں تو بتانا، یا تو خاموش رہیں، نہیں بتانا چاہتے خاموش رہیں، اور اگر بتائیں تو پھر آپ بالکل غیبت کر سکتے ہیں کہ وہاں نہ کرنا، مارتے ہیں پیٹتے ہیں، غلط قسم کے لوگ ہیں۔ یہ غیبت میں نہیں آتی بلکہ شریعت کی اجازت کے تحت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سمجھا اس کو یاد رکھنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری کتاب یہ قرب الہی ضرور لیں، باطنی اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے، اور باطنی جو گناہ ہوتے ہیں ہمارے دل سے ان کی معرفت کے لیے یہ بہترین بک ہے۔ انشاءاللہ بہت آپ کو نفع دے گی، اور اس میں جتنی باتیں میں نے بیان کی اس سے کہیں زیادہ باتیں اس میں موجود ہیں۔ اگر پاسبل ہو اپنے گھر میں اس کا درس رکھیں، روزانہ 2 صفحے یا ویکلی رکھ لیں، عورتوں کو جمع کر کے، اگر مرد حضرات ہیں تو مسجد میں جمع کر کے آپ سنائیں، بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کا درس قرآن میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بہن بھائیوں کی بخشش و مغفرت فرما دے، ہمیں ایسا بندہ بنا لے جیسا تجھے اور تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہے۔ اے اللہ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی بھی ناراض مت ہونا۔ مالک مولا ہمیں موت سے پہلے اپنی قبور کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنانے والے اعمال پر استقامت عطا فرما، اپنی قبور کو جہنم کے گڑھوں سے گڑھا بنانے والے اعمال چھوڑ دینے کی توفیق و ہمت عطا فرما دے۔ اے پاک پروردگار ہم سب سے راضی ہو جا، ہمارے ماں باپ سے راضی ہو جا، جتنے ہمارے مرحومین دنیا سے مسلمان مرحومین جو پردہ فرما چکے، اللہ ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، ان سب کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، ان کی قبروں کو تو حد نگاہ وسیع فرما دے، انہیں قبر کے عذاب، قبر کی تنگی، کیڑے مکوڑوں سے محفوظ فرما دے، انہیں بھی ہمیں بھی بار بار سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار خوشبودار نصیب فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ جتنے میرے بھائی بہن کوئی پریشان ہیں، صدمے میں ہیں، بہت ہی بعضوں کی طبیعت میں بے چینیاں ہیں، بے سکونیاں ہیں، کوئی قرض کے اندر پھنسا ہوا ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی کسی کی بے وفائی سے ناراض ہے، پریشان ہے، کوئی بچوں کی بدتمیزی نافرمانی سے سخت ڈپریسڈ ہے، اے اللہ تو سب کو جانتا ہے۔ پاک پروردگار غیب سے ہمارے تمام بہن بھائیوں کے مسائل کا حل نکال دے، ان کی تمام فکریں، پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں، ذہنی ٹینشنز دور فرما دے، ذہنی سکون عطا فرما، طبیعت میں سکون عطا فرما۔ اے اللہ پورے گھر کو ایسا کر دے کہ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں تو خوشیاں ہوں، مسکرائیں، نہ لڑائی، نہ جھگڑا، نہ فتنہ، نہ فساد، پیار، محبت، الفت، اتحاد و اتفاق کی فضا ہو۔ اے اللہ ہمیں اپنے بڑوں کا ادب کرنے اور بڑوں کو چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے گھر کے بڑے ہیں انہیں اپنے چھوٹوں کا خیال رکھتے ہوئے ایسے پیار و محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما کہ بچوں کے لیے اچھی تربیت ہو سکے، لڑ کر جھگڑ کر ایک دوسرے پہ الزام لگا کر بچوں کے ذہنوں کو خراب کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بزرگ بہن بھائی ہمارے بڑے ہماری دعا میں شریک ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو دراز عمر بالخیر عطا فرما، قابل رشک صحت سے نواز۔ اے اللہ انہیں چلتے ہاتھ پیر دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمانا، تا حیات کبھی کسی کا محتاج نہ رکھنا۔ اے اللہ گھر والوں کو ان کا ادب اور احترام کرنے، ان کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرما، ان کی خدمت، ان کی دعاؤں کی برکت سے جنت کا راستہ آسان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے ہمارے نوجوان بھائی بہن ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں، اللہ تعالیٰ ان بچوں کی غیب سے حفاظت فرما، انہیں نفس و شیطان پہ غلبہ عطا فرما۔ اگر کوئی بھائی کوئی بہن کسی گندی غلیظ عادت میں مبتلا ہے، یا رب کریم تو جانتا ہے، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی کے واسطے انہیں اس گندی عادت اور گندے کام، گندی حرکت سے نفرت عطا فرما، ہمیشہ کے لیے اس سے دور کر دے، اس عادت اور گندی حرکت کو چھوڑنا ان کے لیے بے حد آسان کر دے۔ اے مالک مولا میں خصوصی دعا کرتا ہوں اپنے ان بھائی بہنوں کے لیے جو ہمارے الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے مالی تعاون کر کے دین کے کام کو تقویت اور ترقی دے رہے ہیں۔ اے اللہ وہ آسانیاں فراہم کر رہے ہیں، مالک مولا انہیں دنیا اور آخرت میں ہر طرح کی آسانیاں عطا فرما، ان کی پوری فیملی پر اپنے خصوصی رحمت برکتیں
نازل فرما، اے اللہ ان کے تمام اٹکے ہوئے کام کو غیب سے حل فرما، انہیں زوال عزت اور زوال نعمت سے دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہمیشہ محفوظ فرما۔ اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرما لے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ